مقدمہ آیا کہ علی بن ماجدہ السہمی کا کان لڑائی میں دوسرے نے چبا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر انظر، یہ دیکھو ذرا معاملہ، ان یقتص علیہ، کیا اس پر قصاص نافذ ہوتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ الاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، کان کے بدلے کان کہاں ہے؟ اور بچوں کے ساتھ زیادتی پلس ان کا قتل کہاں؟ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس نے قرارداد پیش کی ہے کہ جو بچوں سے زیادتی کرے اور قتل کرے ان کو سرے عام سزائے موت دی جائے۔ پھر یہی کیس نہیں، ایک اور کیس بھی ہے، ایک لڑائی ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑائی میں ایک شخص نے دوسرے کی انگلیاں چبا دی۔ لڑائی میں ایک آدمی نے دوسرے کی انگلیاں چبا دی، چبانے کے بعد جب منہ میں ڈالی تو اس نے ہاتھ زور سے کھینچا، اس کا حق بنتا تھا کھینچنا، جب اس نے ہاتھ کھینچا تو دوسرے کے دانت نکال کے لے آیا۔ میں آپ کو دیکھو کیسی احادیث سے مثالیں دے رہا ہوں، دوسرے کے دانت نکل گئے، دانت ٹوٹ گیا، اب دانت ٹوٹنے والا عدالت پہنچ گیا۔ ہمارے ہاں کون ہے؟ اگر ظالم قاتل عدالت پہنچ جائے، مقتول بعد میں جائے تو قاتل کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا نظام عدل ہے، یہ پاکستان کا نظام عدل ہے۔ دانت ٹوٹ گئے، اب اس نے پہلے سوال کیا کیا امیر المومنین نے؟ اس نے کہا کہ یہ تیرے دانت اس کے ہاتھ سے ٹوٹے، یہ ہاتھ منہ میں کیسے چلا گیا؟ اب وہ جس کے ٹوٹے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ چبایا ہے امیر المومنین، اور میں نے کھینچا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس پر عدم قصاص کا فیصلہ کر دیا۔ وہاں کیا کیا؟ جس نے کان چبایا تھا اس پر قصاص لگا دیا۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ نبینا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کی باتوں کو حفظ کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم جنس پرستی کا بڑا شور و غوغا ہے۔ میں آج انہی مسائل پہ جو معاشرے میں پچھلے ہفتے سے چل رہے ہیں نا، اسی پہ بات لے کے آیا۔ ہم جنس پرستی جو قوم لوط کا عمل ہے، یہ بڑے شد و مد سے اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ غیرت مر گئی ہے پاکستانی قوم کی۔ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی بغیرتی والی باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کرے، اس ٹی وی پہ دھاوا بول دینا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ پولیس مجھے پکڑنے آ جائے گی کہ تو نے انتشار کیا ہے اور بڑا بلوے والی بات کر دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مسلمانوں کے سب سے بڑے کمانڈر، جن کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، اے امیر المومنین، عراق میں ایک آدمی ہے وہ لڑکوں سے نکاح عورتوں کی طرح کرتا ہے۔ ابھی ہے نا آپ کے یہ مغرب میں لوگ کہتے ہیں ہم جنس پرستی، وہاں برطانیہ والوں نے پاس کر دیا اور بل پاس کر دیا، یعنی کوئی غیرت کا کوئی کنارہ بھی پکڑ لو تو شاید بچ جاؤ، یہ غیرت کراس کر چکے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق سے جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق چونک گئے۔ اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ، زمین پہ، جس ظلم کو کرنے پر قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا، اور اس کی نشانی بحر مردار آج بھی موجود ہے۔ یمن سے آگے جاؤ تو جس دریا سے ابھی بھی بدبو آتی ہے، اس زمین پر ایسا دریا ہے جس سے ابھی بھی بدبو آتی ہے، اس کو بحر مردار کہتے ہیں۔ اس قوم کا جرم ہم جنس پرستی تھا، اس قوم کا جرم ہم جنس پرستی تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی شورا کو بلایا، کیس کتنا تھا؟ ہم جنس پرستی، ہم تو بیٹھ کے ٹی وی پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کان ہمارے بیوی بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نئی نسل بھی سن رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی تو زبان کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو بھی کرے اس کی زبان، وہ کان چبایا تو کان کاٹ دو اس کا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، جس بات پہ ایک قوم اللہ نے تباہ کر دی، اور جہاں تباہ کی اس زمین سے بھی بدبو آنے لگ گئی۔ جہاں وہ غرق ہوئی ہم جنس پرست قوم، وہاں اس زمین سے، اس پانی سے بھی بدبو آج تک آ رہی ہے۔ قوم لوط کا حضرت ابراہیم کا بھتیجا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کا بھتیجا، اس دور کی تباہ شدہ قوم کی جگہ سے آج بھی بدبو آ رہی ہے۔ جرم ایک تھا، ہم جنس پرست تھی، لونڈے باز قوم جسے کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ بات آئی نا، انہوں نے بلایا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شورا میں تھے، مشیر تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے۔
سارے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی. سیدنا علی مرتضیٰ نے کیا رائے دی؟ اے امیر المومنین، اس کو زندہ جلا دیا جائے. جب یہ مشورہ علی مرتضیٰ نے دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رد نہیں کیا. اور کچھ کہتے ہیں نا اس میں کوئی، وہ دوسرے جنہوں نے جان بچانی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی بات کو، روایت کو ضعیف بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی جان چھوٹ جائے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو زندہ جلا دیا جائے. اس شخص کو، ایک شخص کا اتنا سا کیس امیر المومنین کے پاس پہنچ گیا. ہمارے کیس پتہ نہیں ادھر سول عدالتوں میں رل جاتے ہیں. پھر دوسرے صحابہ بھی موجود تھے. سارے صحابہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے، اس مشورے کے ساتھ اجماع کیا اور ہم جنس پرست کو زندہ جلایا گیا. یہ کتنے بڑے مقدمے ہیں. آپ کے قصور میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ زینب والا کیس تو زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے. یہ کس طرح کے کیس ہیں؟ پھر ایک شخص نے آپ کے اس دور میں ایک قرارداد پیش کر دی کہ جو بچوں سے زیادتی کرے اس کو سر عام سزائے موت دو. آپ نے حضرت معاذ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے زنا کر لیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا. نبی علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا، اس کو سنسار کرنے کا فیصلہ ہو گیا، رجم کرنے کا. اس کو ایک علاقے میں لے جا کر سنسار کرنے لگے، پتھر مار رہے ہیں. اب یہ جو پتھر مارنا ہے، اس میں آپ دیکھو پہلا فیصلہ یہ ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے قوم لوط والا یا زنا والا، اس کے لیے پہلے مجمع جمع کیا جائے. یہ کوئی 1 منٹ کا کام نہیں ہوتا. پھر مجمع جمع کر کے اس کو پتھر جمع کیے جائیں. پتھر جمع کر کے مجمع اس کو پتھر مارے، سیکیورٹی ادارے نہیں ماریں گے. قوم، معاشرہ اس کو پتھر مار مار کر، وہ 1 منٹ کے نہیں مارا جائے گا. اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. پھر اس کو مارنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا ورثہ کے حوالے. یہ تو ویسے ہی عمل 3 دن کا. پاکستان کی عدالتوں میں تو ایک درخواست لے کے جاؤ، ایک آفس سے دوسرے آفس، تیسرے آفس، چوتھے آفس، اس میں ہفتہ گزر جاتا ہے. ایک درخواست کی اپروول، FIR کٹانے کے لیے ہفتہ لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سزا کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سر عام دینا ہے، اس کو 3 سے 7 دن تک لاش کو رکھنا بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ قرآن آتا ہے نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا. کیا کہا؟ ان کو قتل بھی کرو اور ان کو لٹکا بھی دو. اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب قتل ہی کر دیا پھر لٹکانا الگ بیماری ہے؟ کوئی الگ حکم ہے؟ او یقتلوا او یصلبوا. ہمیں یہی دین سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں وہ خطیب پسند ہیں جو تو طرزیں لگائے یا تیز تراش جائے، بس پھر ہمیں فٹافٹ کام ختم کر کے اگلا کام کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ او یقتلوا او یصلبوا. قتل بھی کرو، لٹکا بھی دو. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ ہماری ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کو 3 دن تک وہاں لٹکا دیا جائے، ڈی چوک پہ، اور گھسیٹ لیا جائے. سارے ملک میں شور مچا. اور میں نے یہاں کہا تھا کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے جس کو جج نے دیا ہے، اس لیے کہ ایسے ظلم کو روکنے کا ایسا ہی حل ہے. اب وہ اس نے جرم کیا یا نہیں کیا اس سے متعلقہ نہیں ہے. یہ جو سزا ہے لٹکانے والی اور گھسیٹنے والی اور مارنے والی، سر عام والی، قتل کرنے والی، یہ سزائیں شرعی ہیں. اچھا ان سزاؤں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا. سزا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجرم مار دینا ہے. مجرم نے تو ویسے بھی مر جانا ہے، ایک تھپڑ مارو، ایک گولی مارو، مر جائے گا. مجرم کو مارنا مقصد نہیں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ پاکستان کی جیلیں یہ جرم کی پرورش گاہ ہیں، مجرموں کی پرورش گاہ ہیں. وہ تم جا کے بند کر دیتے ہو، 8 سال بعد آتا ہے، وہ 8 سال کے بدلے بھی لیتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کو کی. اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یقتلوا او یصلبوا. قتل بھی کرنا ہے، لٹکانا بھی ہے. اب اس کا حل کیا نکالے ہم؟ اس میں فقہا نے صرف اس طرح اختلاف کیا ہے کہ قتل پہلے کرنا ہے یا لٹکانا پہلے ہے. لیکن ان دونوں پہ یہ قرآنی حکم ہے. یہ اختلاف نہیں ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ نہیں ہے. کیسے کرنے پہ اختلاف ہے کہ قتل کرنا ہے پہلے اور بعد میں لٹکانا ہے، یا پہلے لٹکانا ہے بعد میں قتل کرنا ہے. اچھا اس میں رائج الوقت 4 فقہ ہیں نا. ہم تو اہل حدیث ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ابو داؤد اٹھا لو، بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو. ہم تو یہ کہیں گے نا کتاب الحدود
ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب ہے جس کا نام ہے کتاب الحدود، حد نافذ کرنے کے بارے میں، حد نافذ ہوتی ہیں جس میں، اچھا پاکستان یہ ایسی چیز نہیں ہے جو اجنبی ہو جی حدیث میں آئی ہے، تو پاکستان کا بھی قانون کی جو کتاب ہے انہوں نے کالی کی ہوئی ہے، تعزیرات پاکستان، وہ تعزیرات پاکستان، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے پوچھنا اس میں سزائیں ہی ہیں کہ کس جرم کی کتنی سزا ہے، کتنے وقت کے لیے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور اسی طرح اور بھی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے قتل کیا جائے پھر لٹکا دیا جائے۔ پھر علماء شافعیہ اور امام کرخی اور دیگر ائمہ، امام مالک وغیرہ اور دیگر، وہ کہتے ہیں نہیں، جب قتل ہی کر دیا پھر لٹکانا کس لیے ہے، بلکہ پہلے اس کو لٹکایا جائے اور پھر اس کو لٹکانے کی حد دیکھیں آپ۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کتنا بڑا اختلاف ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ جب تک اس کی ہڈیاں نہ بکھر جائیں اس کو اتارا نہ جائے، اور دوسرے کہتے ہیں جب تک پیپ نہ بہنے لگ جائے اس کو نہ اتارا جائے، اور تیسرا جو امام مالکیہ کا تھوڑا سا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک مر نہ جائے۔ جرم کیا تھا؟ جس زمین سے بھی بدبو آئے وہ قوم لوط والا عمل ہے، زناکاری والا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ معاشرے میں ہر ایک کو جینے کا حق ہے، جینے کا حق ہے، اور جینے کا حق کون چھینتا ہے؟ اچھا آپ کو اللہ معاف کرے کسی کو کوئی بیماری نہ لگے، شوگر ہو جاتی ہے نا کسی کو، شوگر، ابھی کل ہی میرے خیال ہے کسی نے فون کیا مجھے شوگر ہو گئی، نہیں ہاں شوگر ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا اس کا انگوٹھا کاٹ دو، میں نے کہا نہیں انگوٹھا نہیں کاٹنا، پٹی کر دو، چلتی رہی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کاٹ دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا یار تو انگوٹھا کٹوا لیتا یہ ٹانگ تو بچ جاتا۔ انہوں نے کہا اس وقت ہم نے سوچا شاید علاج ہو جائے۔ ہائے ہائے، نرمی کے علاج سے تو ٹانگ نہیں بچ رہی، تو اگر آپ نے مجرم کو نرمی سے نمٹا تو معاشرہ کیسے بچے گا؟ اب اس کی ٹانگ کاٹنے پہ ڈاکٹر در پہ ہیں کہ ٹانگ کاٹو ورنہ تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی۔ ایک زخم کو، ایک بیماری کا اس وقت تک علاج نہیں ہوتا جب تک کاٹ کے نہ پھینک دو۔ وہ کینسر پھوڑے کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، کاٹو پھینکو ورنہ کام خراب ہے۔ تو ایک اتنا بڑا مجرم کہ آپ کے 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور وہاں قتل کر دیا، اور تم ابھی بھی کہہ رہے ہو ان کو کاٹ کے نہیں پھینکنا، ان کو معاف کر دو، سر عام سزا ہی نہیں دو۔ 20 لوگوں نے زیادتی کی ہے، ایک کو پکڑا ہے، یہ نظام عدل ہے، اور وہاں کان چبانے پر بھی دوسرے کا کان کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس کا مطلب ہے اسلام وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم قصاص والے اصول کو اپناؤ گے تو زمین میں زندہ رہو گے، زمین کی پشت پر زندہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے، تو تم نے قصاص کے اصول کو اپنانا ہے، اور اگر تم نے قصاص کے اصول کو نہیں اپنایا تو تمہاری زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ جیسے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو ٹانگ بھی گئی، اب دوسری بھی جائے گی، جان بھی جائے گی۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی مرض کا علاج تم نے نہیں کیا، اس پہ نرمی اختیار کی۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی جرم والی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا، ایک چینل پہ، کہ ایک محترمہ جو امریکن فنڈڈ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس پہ ہمارے وزیر اعظم نے پابندی لگا دی، اس کی NGO بند کر دی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس بے غیرت چینل نے کیا کیا ہے کہ باقی سب کی تو ویڈیو خطاب آ رہا ہے، اس کے وہ کیا منہ پہ دبا لگا دیتے ہیں، وہ ڈارک کر دیتے ہیں، اس کی شکل نہیں آ رہی لیکن آڈیو آ رہی ہے لائیو پروگرام میں، اور وہ کہہ رہی ہے یہ کون سا نظام ہے، آنکھیں نکال دو، ٹانگیں کاٹ دو، پھانسی دے دو، یہ تو خوف بیٹھ جائے گا معاشرے میں، یہ تو تو بھائی مجرم پر خوف نہیں بٹھانا تو کیا کرنا ہے؟ مجرم کو ہلا شیری دینی ہے، شاباش دینی ہے، شاباش تو نے 100 بچوں سے زیادتی کی، اگلے سال تک 200 کر دے، یہ کرنا ہے؟ اور یہ وہ معاشرہ ہے جس کو بدبودار معاشرہ کہا جاتا ہے، اور پھر ایسا معاشرے پر اللہ کا عذاب آتا ہے جب زمین پر پشت پر رہنے والے انصاف نہیں کرتے، پھر آسمانوں کا مالک انصاف کرتا ہے، اس دھرتی سے بھی بدبو آتی ہے جو ظالم، جس پہ ظالم پالے جاتے ہیں۔ وآخر